میں آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کا علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ یہ شہر کہاں تھا؟ اس شہر میں خوبصورت عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا اور سانپوں کا اس شہر میں کیا کردار تھا؟ یقین جانیے کہ یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت پہ مبنی بات ہے۔ میں ہوں حسین سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب دوستی ناتمام۔ جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک حقیقی بات ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں ذرا ماضی میں جانا پڑے گا۔ پاکستان کے شمال مغرب میں ایک شہر ہے، بلکہ لاہور کے شمال مغرب میں ہڑپا کے پاس ایک جگہ ہے ناگا پورم۔ یہ ناگا پورم نام کا شہر جو لاہور کے پاس تھا، تقریباً 250 کلومیٹر دور۔ ایسا کیا ہوا کہ اس شہر کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا، جبکہ اس شہر کی اپنی ایک تہذیب تھی، ثقافت تھی، کلچر تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ آج اس کا نام بھی جو ہے وہ لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ جس زمین کے حصے، اللہ تعالیٰ کی جو قانون قدرت ہے، جب کہیں پہ شر، فساد اور فتنہ اور ناانصافی اور ظلم انتہا کو پہنچتا ہے تو وہاں پہ قانون قدرت حرکت میں آتا ہے۔ یہی اس شہر میں ہوا۔ عورتوں کے ساتھ اور جو ظلم اور جو ایک غریبوں کے ساتھ جو اس شہر میں ہوتا تھا، اس کے اوپر یہاں پہ زلزلہ آیا اور یہ شہر جو ہے ٹنوں مٹی کے نیچے سینکڑوں میل نیچے زلزلے کی وجہ سے دھنس گیا۔ کیسے دھنس گیا یہ میں باتیں آپ کو کہاں سے بتا رہا ہوں؟ سر جان مارشل جو ہیں ایک برٹش آرکیالوجسٹ ہیں جو 1924 میں جنہوں نے موہنجو داڑو اور ہڑپا کی کھنڈرات کو دریافت کیا، انہوں نے اس شہر کا ذکر کیا ہے۔ ان کی جو کتاب ہے موہنجو داڑو اینڈ انڈس سیولائزیشن، 1931 میں یہ کتاب پبلش ہوئی، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے اس شہر کا۔ اب یہ تقریباً 5000 ایئرز پہلے کی یہ بات ہے، 5000 سال پہلے کی، کہ جب موہنجو داڑو اور ہڑپا کی جو سیولائزیشنز تھیں اپنی عروج پہ تھی، تب ہی یہ شہر آباد تھا۔ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ پورا جو ایریا تھا یہ انڈس کا، یعنی دریائے سندھ کے نام سے انڈس کا جو ایریا تھا، اس میں خاص طور پہ یہ ڈراویڈینز یعنی دراوڑی قوم کے جو لوگ تھے، آریائی قوم، ڈراویڈین قوم کے، وہی آباد تھے۔ اور ان کی جو موہنجو داڑو اور ہڑپا کی ہمیں سیولائزیشنز کے آج آثار بھی نظر آتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت کچھ پتہ بھی چلتا ہے، لیکن اس شہر کے بارے میں نہیں پتہ چلتا۔ وجہ کہ جب موہنجو داڑو اور ہڑپا کی جو سیولائزیشنز تھیں، ان کا بھی اپنے وقت میں اس شہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تعلق کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ وہ بھی اس شہر کو شیطانوں کی بستی یا شیطانوں کا شہر کہتے تھے۔ ان کی نظر میں بھی اس شہر کی جو حیثیت تھی وہ کوئی اچھی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہاں پہ جو ظلم، ناانصافی، جیسا میں نے آپ کو کہا، اور انتہا سے زیادہ بدعمالیوں میں ڈوبا ہوا شہر تھا۔ لیکن دوسری طرف اس شہر میں دولت کی فراوانی تھی، سونا یہاں سے نکلتا تھا، اور صرف موہنجو داڑو اور ہڑپا جو ہیں وہ اپنے جو تجارتی تعلقات ہیں، لین دین کی حد تک ان سے وہ رکھا کرتے تھے، باقی ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کوئی اس شہر کا، ناگا پورم کا کوئی باشندہ دوسرے ہڑپا اور موہنجو داڑو میں نہیں جا سکتا تھا، وائس ورثہ وہاں کی شہری بھی یہاں نہیں آ سکتے تھے۔ تو اب ان کی جو سب سے بڑی جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ جب دولت کی فراوانی ہو تو وہ پھر عیاشیوں اور الگ تللوں میں ہی گزرتی ہے۔ سارے ملک سے ان لوگوں نے جو خوبصورت عورتیں اور لڑکیاں ہیں وہ اکٹھی کر کے ان کو ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی تھی مندروں میں، وہ میں آپ کو یہ تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو وہ کسی مہذب زبان میں ان کا میں ذکر کروں۔ بس وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہوسناکیاں ہوتی تھی، اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں کی جو عوام تھی وہ بھی اس میں انوالو تھی۔ مظاہر قدرت کی پوجا ایک قدیم عمل ہے، بہت سارے لوگ کرتے تھے، موہنجو داڑو اور ہڑپا میں بھی کی جاتی تھی۔ ناگا پورم شہر میں سانپوں کو پوجا جاتا تھا، ناگ کو،
اور یہ سر جان مارشل لکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے یہ ہندو میتھولوجی کا جو ناگ دیوتا ہیں وہ ان کی یہ پوجا کیا کرتے تھے. اب اس کے یہ ناگ دیوتا کا جو ہے وہ کوئی پوجا جانا کوئی ہندو میتھولوجی میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ ان کے دھرم یا مذہب کا حصہ ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ خاص طور پہ جو عورتوں کے ساتھ جو یہ ظلم کرتے اور جو عوام جو تھے وہ وہاں پہ اس میں پورے کے پورے انوالو تھے. اب چونکہ جب یہ ایک عروج پہ پہنچا اور وہاں پہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ظاہر ہے کہ کوئی بھی باشعور انسان یہ سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ مظاہر قدرت کی پوجا کر رہے تھے، سب کچھ تھا، لیکن کسی کی بھی تعلیمات، کسی بھی مذہب کی تعلیمات میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی تعلیمات کا یہ حصہ ہو کہ وہاں پہ اس طرح کا ظلم اور زیادتی روا رکھی جائے. جیسے یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ناگ دیوتا کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن یہاں پہ یہ مندروں میں اور ان کا جو خود حکمران تھا وہاں کا راجہ وہ اس میں انوالو تھا. پھر اس کے بعد وہ جو مندر کے پجاری اور مہنت تھے وہ یہ کرتے تھے کام، اور پھر عوام بھی اس کی دیکھا دیکھی یہی ظلم اور بربریت اور ہوسناکیوں میں یہ ڈوبے ہوئے تھے. اگر آپ نے اس کی پڑھنا ہو اس کے کتاب کے بارے میں تو میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ یہ جو تھے سر جان مارشل، ان کی جو کتاب ہے مہانجو داڑو اینڈ انڈس سویلائزیشن 1931 میں ان کی کتاب پبلش ہوئی. اور یہ ایک برٹش آرکیالوجسٹ تھے جنہوں نے جو ہے اس کتاب کے اس شہر کے بارے میں لکھا ہے. اب اس سے ریلیٹڈ اس کتاب سے اس مہانجو داڑو سے ریلیٹڈ ناگاپورم سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی باتیں بھی ہندو دیومالائی کے حوالے سے ایسی مشہور ہیں جو ظاہر ہے کہ اس میں بہت مرچ مسالہ یا فکشنائز کیا گیا اس کو، جن کا شاید حقیقت سے تعلق نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ سانپ اور سانپوں کے بارے میں جو ایک متس قائم ہیں وہ بہرحال ایک بہت ساری باتیں آپ نے کہیں نہ کہیں سن رکھی ہوں گی کہ جس میں انسان کو برتا ہے حیرت میں ضرور ڈال دیتی ہیں وہ باتیں، اور وقتی طور پہ اس سے انسان حیرت ضرور ہوتا ہے. لیکن جو میں نے جتنی بات بیان کی ہے یہ ساری حقائق پہ مبنی ہے. آپ چاہیں تو تحقیق کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو ریفرنس بھی دے دیا ہے. اگر آپ کو اس سے متعلق مزید بھی اگر آپ کو کوئی چاہیے انفارمیشن تو پلیز میں حاضر ہوں. کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھیے گا، مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.